محمد۔ خانہ زاد خدا، مولا علی علیہ السلام دا خلق، خلق تے نطق۔ حضرت علی علیہ السلام دیاں ترے چیزاں، خلق، خلق تے نطق، دوبارہ مجسم ہو کے 38 ہجری 15 جمادی الاول حسین دے ویڑے نور کو چھوڑ کے ظہور ظاہر ہوئے۔ توجہ فرمائی، علی دا خلق، علی دا خلق، علی دا نطق، یہ دوبارہ مجسم ہوئے، اللہ کو جسم میں ڈالے، تے اس جسم نے 38 ہجری 15 جمادی الاول نور دی دنیا کو چھوڑ کے حسین دے ویڑے ظہور دے عالم کو زینت بخشی۔ سبحان اللہ۔ علی دا خلق، علی دا خلق تے علی دا نطق۔ سندہ تا ہر کوئی یہ محظوظ صاحبان ذوق ہوندن۔ علی دیاں اتری چیزاں جیڑے نورانی تے شاشانی پیکر ڈھل کے دوبارہ ظاہر ہوئیں، اس پیکر کو آج پوری کائنات اللہ دا چوتھا نائب علی زین العابدین سدیں دی ہے۔ کوئی سمجھ آئیے میرے گزارش۔ علی دا خلق و خلق و نطق دوبارہ جیڑے نورانی پیکر ظاہر ہوئے، وہ تواڈا چوتھا ایمان۔ تخلیق چی علی، خلق چی علی، قوت گویائی تے گفتار دے انداز چی علی۔ لفظ میں تمہاری نظر کرنا چاہنا جملہ، حسین علیہ السلام کائنات دی او ہستی ہیں جے کو جیڑے رخ تے زاویے تو دیکھو کائنات ممتاز اور منفرد نظر آندن۔ صبح ازل تو گھن کے شام ابد تک کائنات اے اعزاز حسین دے گھر رہے چھے کہ حسین دا بڑا بیٹا سرکار دی دستار امامت دوارس علی زین العابدین پوری کائنات سب تو بڑی شبیہ اپنے ڈاڈے علی دی، تے حسین دا دوجھا بیٹا تے حسین دا دوسرا بیٹا جناب علی اکبر سوائے منصب نبوت دے سر تو پیران تک ظاہر باطن ڈاڈے علی دی شبیہ نہیں، نانے محمد دی شبیہ ہے۔ آکھا نہ چاہ جائیں حسین دے ویڑے علی تے نبی دیاں شبیہوں میں او حسین کل بھی حسین آئی، آج بھی حسین، ابد تک حسین رہا۔ توجہ فرمائی سارے
فوراً سرکار نے بغیر کہیں توقف دے تاخر دے فوراً تواڈے چوتھے امام نے ظہور پر نور موفور و سرور دے بعد فوراً سر سجدے چ رکھ دیتے. سبحان اللہ. آمد ہوئیے فوراً سر, توجہ نہیں فرمائی, فوراً سر سجدے چ رکھے. جبین امامت دا سرزمین یسرب دی مٹی نال مس ہومن دی دیر آئی جو سرکار دے بدن اطہر دی خوشبو سرا تک پہنچیے, سرا تو پرواز کر کے سریہ تے گئیے, سریہ تو شرق تو غرب شمال تو جنوب اچ پہنچیے. 18,000 جنس سرکار دی آمد دی خوشبو محسوس کر کے یک زبان ہکو لفظ آکھے, دنیا والو زیارت کر لو سجاد آ گیا ہے. کیا سنے ہوئے توجہ, پہلا سجدہ ہی کیتے جو پوری کائنات ایک آواز گونجیے, ایک جل ترنگ گونجیے, ایک ککنس گونجے. آواز ایک کہائی جاء سجادن, جاء سجادن, سجاد آ گیا ہے, سجاد آ گیا ہے, ساجد نہیں. ہو کون آگے؟ سجاد آ گیا ہے. ساجد آدن سجدہ کرنے والا. کدی کیتا کدی بغیر سجدے دے. سجاد کو آدن جیندہ کوئی لمحہ زندگی دا سجدے بغیر نہ گزرے. مبالغے دسی گئے, بہت زیادہ سجدے کرنے والا, ہر نعمت تے سجدہ, ہر انعام الہی تے سجدہ. سرکار دا مدینے دے باہروں ہی کھجوراں دا باغ ہے. کھجور دنیا دا پہلا درخت ہے جیڑا آدم دی بچی ہوئی مٹی چو خلق ہوئے. آدم جنت چو زمین تے آئین 100 درخت نال لے آئین جنہیں تے سرے فرست کھجور ہے. 500 کھجور دا درخت ہے. چوتھے امام دا باغ ہے بغیر کہیں ناغے دے. صبح اٹھی دن باغے چاندن ہر درخت دے نال 2 رکعت نماز پڑھ دن. نا 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 نا. سجدہ نماز دا اہم ترین رکن ہے اور سجدہ عبودیت صرف خدا واسطے ہے. تعظیمی سجدہ غیر اللہ کو ہو سکتا ہے. توجہ رکھا علم دوست احباب, ہر نبی سجدہ کیتے, ہر رسول سجدہ کیتے, ہر معصوم سجدہ کیتے, مگر میں دنیا دے اس محقق یا سکالر یا دانشور کو منہ منگا انعام دے ساں جیڑا ازل تو گھن کے ابد الدہور تک سوائے حسین دے مہاری پتر دے کوئی ہستی دکھاوے جندہ لقب سید و ساجدین ہو گئے. اور پہلا سجدہ ہی کیتے تے لقب ساجد نہ سجاد. بہت زیادہ سجدے کرنے والا. بیدار بیٹھے ہو؟ سجدہ مکا کے سارے مبارک بلند کیتا نے, توجہ نہیں فرمائی. ظاہر ہوندے پہن فوراً سجدہ.
توجہ نہیں فرمائی. ظاہر ہوندے پین فوراً سجدہ. اجاں تک تو آپ کو پتہ نہیں لگا عام بندہ کیا ہے اور حجت خدا کیا ہے. سجدے چوں راس مبارک اٹھائے سر چاہے توجہ پیشانی دا نور چمکے پورا یثرب پورا مدینہ منور ہو گئے تابناک ہو گئے درخشاں ہو گئے چمکن لگ گئے. شاید میں سمجھا نہیں سکا یا تھکاوٹ دے آثار ان جناب تے. لکھاں واٹ دا بلب تساں بند کمرے جلاؤ چن باوجود اتنی طاقت تے پاور دے اس دی روشنی دیوار تو باہر نہ ویسی. ہن 1500 سال پہلے دا 1400 سال پہلے دا مدینے دا نقشہ تاریخ دے کہ جنہاں چوتھا امام آئے اس ٹائم یثرب کتنا وسیع و عریض ہے. دیوار ایک نہ ہی شہر دیاں دیواراں ہیں بے حساب. سجدہ کیتا سے اپنے ویڑے ہائے ہائے ہائے. نہ دیواراں رکاوٹ بنیں توجہ رکھائے بھائی نہ درخت رکاوٹ بنیں پورا شہر جگمگاون لگ گئے. اے جگمگاون والے لفظ تے تو غور نہیں فرمایا. توجہ رکھائے میرا ساتھ نہ چھوڑائے بڑی عظیم ہستی دا مخصوص دن طاقت فوراً شیر خدا ڈاڈا ہائے 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 اگھاں ود ہے. توجہ رکھائے اپنے سید الساجدین زین العابدین غیرت اللہ پوترے کو جھولی اچ پائے. توجہ رکھائے بھائی صبر الہی دے مظہر پوتے کو گود اچ پائے کھجور دا دانہ اٹھائے اس دانے دا ایک حصہ جدا کیتے اپنے لعاب دہنے امامت نال تر فرمائے اپنے لعاب امیز کھجور دا حصہ اپنے پوتے دے دہنے مبارک دے حوالے کیتے. کلمے دی قسم ہے سجاد کو گھٹی تے گڑتی ڈاڈے علی دے لعاب دی ہائی. پوری زندگی سجاد جو بولے ہانا اپنے قریبی لوگ بھی پریشان ہو میں دیں دیکھن ڈاڈا علی بول رہے ہیں یا پوترا سجاد بول رہے ہیں. ہائے 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 ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری بول. یہ دادے دا لب و لہجے یا پوترے دا طرز تکلم ہے. فیصلہ کرنا مشکل ہو ویندا ہے انتہائی مشکل. لفظ ویسے فصاحت ویسی بلاغت ویسی طلاقت ویسی. توجہ رکھا ہے بھائی ہو بہو لہجہ انداز گفتگو قوت گویائی دا اظہار ڈاڈے علی وانگوں. اگر کہیں کو حوالے دی ضرورت ہوئے اے سارے اپنے گھر رہن ہر گھر رچ نہج البلاغی ہو سی علی دا کلام ہر گھر رچ صحیفہ کاملہ سجادیہ بھی ہو سی چوتھے امام دیاں دعائیں ہکے میز تے ایڈو نہج البلاغہ کھول کے رکھ چا ایڈو چوتھے امام دیاں دعائیں علی کتاب صحیفہ کاملہ رکھ چا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. دنیا دے دانشور آئی تک فیصلہ نہیں کر سکے دیکھا ڈاڈے دا کلام کیڑ ہے پوترے دا کلام کیڑ ہے.
توجہ فرمائی، کیوں کہ علی ہے، علی دا علی پوترا، دوجا علی، دوجا علی زندگی بھر اپنے ڈاڈے دی ہر صفت ظاہر کی تھی اس کہ میں علی ہاں، میں علی ہاں، میں علی ہاں، میں علی ہاں، دبنگ لہجہ، اور خدا گواہی وے کوئی ایسی تاثیر ہے سرکار دے لہجے کہ جڑے لے اللہ صبح اپنے سہن تطہیر کلام الہی دی تلاوت شروع کرنے ہیں نا، پورے علاقے دے پرندے تے پکھی اپنیاں تسبیحاں چھوڑ کے حسین دے مہاری پتر دی تلاوت آسن دے ہیں۔ گھر دیاں دیواراں تھے رنگ برنگ پکھی، گھر دی منڈیر تے انواع اقسام دے طیور پرندے، اور کلمے دی قسمیں بلدیہ دی طرفوں شہر دی انتظامیہ دی طرفوں اللہ صبح ہر مذہب دے مختلف لوگاں دی ڈیوٹی آئی۔ توجہ رکھا ہے بھئی تُساں گلیاں دے وچ بازاراں چھڑکاؤ کرنے ماشکی آئیں، جڑے لے حسین دا پتر قرآن دی تلاوت شروع کریں دا، ماشکیاں کو پانی دا چھڑکاؤ کرنا بھول ویندا، پانی دا چھڑکاؤ چھوڑ کے توجہ نال حسین دے پتر دی تلاوت سن دے آئے۔ توجہ فرمائیں، بس میں پڑھ گئی تھے، صرف تعارف ہی تو کرامنا ہے، پڑھ گئی تھے میں ایک جملہ چونکہ سرکار دی مخصوصی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی تھے، کچھ ایسیاں لازوال حقیقتہ ہوندیاں جیڑیاں پرانیاں نہیں ہوندیاں، وقت دے گزرن نال انہاں دی خوشبو ود دی رہندی ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور تر و تازہ رہندیاں۔ مولا علی دی حاضر جوابی دنیا چ مشہور ہے، ہو بہو تھوڑے چوتھے امام دی حاضر جوابی کائنات اچ بے نظیر تے بے مثیل نظر آندی ہے۔ قسم بخدا، چونکہ میں سرکار دی حاضر جوابی دا ایک جملہ تواری نظر کر رہے ہیں، مصائب نہ سمجھائے، قید ظاہراً قدم امامت سرزمین شام تے رکھا نے، دنیا اے دنیا دلہن بن کے نا زیور پا کے یہ میں دلہن بن دی، توجہ، دنیا دلہن بن کے عورت دا روپ اختیار کر کے ایک حسینہ جمیلہ دلہن دی شکل تو آدھے چوتھے امام دے سامنے آئیے، شام بازار سرکار نے بے نیازی نال ڈٹھے، فرمائیں دنیا آدھے نہیں فلانا بندہ دنیا دار ہے، یہ جڑا لفظ آدھے نا دنیا دار، اے اوہا دنیا یا کوئی دولت نال پیار یا کوئی دنیا نال پیار، توجہ رکھا ہے بھائی، اوہا دنیا یا کوئی لوگ حاصل کریں دن رشتہ دی بے احترامی کر کے قریبی لوگاں کو تکلیف پہنچا کے دنیا حاصل کریں دن، لوگاں دے حقوق سلب کریں دن، جان تک دنیا دے حصول اچ خرچ کر دیں دن، ساکب اوہا دنیا زیور پا کے گانے پا کے سج کے سمر کے دلہن بن کے تو آدھے چوتھے امام دے سامنے آئیے، بے نیازی نال فرمائیں دن دنیا ہیں، ہاں اتھا اس وقت اس شکل میرے سامنے
ادیے تیرے فائدے واسطے آئی ہیں. فرمایا کیڑا؟ میں کو قبول کر چا. یہ دنیا امام کو آکھ رہی ہے میں کو قبول کر. دنیا آکھ رہی ہے میں کتنی خوبصورت ہاں, میں کتنی رینائی تے زابائی رضیبائی رکھ دیاں, میں کتنی دل فریب ہاں, میں کتنی کشش رکھ دیاں. سجاد میں کو قبول کر چا. میں تیریاں اے ساریاں تکلیفاں قیدہ مشکتاں ختم کر دے ساں. بے نیاز ہو کے فرمیندے نکل جا. تے کو نے شریعت دا پتا جے کو ڈاڈا طلاق دے وے پوترے دا نکاح نہیں ہو سکتا. ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری. فرمایا نکل جاتے کو نہیں پتہ دین دا شریعت دا فقہ دا. ڈاڈے دی طلاق یافتہ, ڈاڈے دی متعلقہ, میڈے نانے دی شریعت پوتر پوترے دے نکاح چ نہیں آ سکتی. فرمایا میں فخر و ناز نہ لاگ سکتا ہوں کہ کائنات چ میڈا ڈاڈے یہ دنیا کو 3 طلاقاں دے دی تھی. اس کے بعد کوئی رجوع دی گنجائش ہی کیا سنا وے. اگلی گل کر رہا. بادشاہ شام نے یزید نے بڑے بڑے نکارے رکھے ہوئے ہیں اپنی حیبت اور جلالہ ظاہر کرن واسطے. کوئی اہم قیدی آوے ہا یا مہمان وہ نکارچی نکارے دے ہوتے چوب مار دیں او میلہ تک انہیں تبلان دی آواز ویندی. بڑا خوف بڑی حیبت نکاران دے ویچ. توجہ دربار شاہد نکارچیاں کو حکم ہے نگارہ بجاؤ. پورے دربار تے حیبت چھا گئی ہے. یزید دا لڑکا خالد نامی تو آنے چوتھے امام دے کول آئے. توجہ رکھا ہے بھائی کہ پتہ چلے میرے باپ دی شاہدہ کتنا بڑے میرا باپ بادشاہ. سنے وے اتنا بڑا نکارہ جن دی آواز تے جن دی دھمک میلہ تک ویندی ہے. تو سن جو آدھے اسائی بادشاہ ہیں تو آجا کوئی نگارہ ہے. کلمیں دی قسم ہے یزید دے لڑکے یہ گال کیتی ہے جو توڑے کوئی نگارہ ہے سادہ تا اے نگارہ ہے جن دے وچ اتنا خوف تے دھمک میلہ تک آواز ہے. اچانک گلدستہ آزان تے اڈو موزن نے آزان اکھی اللہ اکبر فرمیندن تمہارا وہ نکارہ تھا ہمارا یہ نکارہ. کیا سنا ہوئے میں کیا تھا بھائی. سبحان توجہ آزان آزان جس پاک خاندان دا نکارے ان جیسا کون ہے. ڈاڈے پوترے دیاں دو چیزاں مشترکن پہلے علی دیاں اور دوجھے علی دیاں. میزبانی علی بھی مثل میزبان ہیں تو اڈا مہاری امام بھی بے مثل میزبان ہے. علی ایسا میزبان ہے ضرب لگی ہوئی ہے پترہ شربت دیتے فرمیندن میری خیر ہے پہلے ابن ملجم کو ونڈے ہو. سچے سچے تاریخ ہے اور قربان تھی ماں پوترہ کتنا بڑا میزبان ہے. ایک مہمان آئے واہ 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 واہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہمان آئے او میں صدقے تھی پوما. اور کوئی ایسا مہمان آئی سرکاروں دا استقبال کیتے خندہ پیشانی نال. اور یہ ساری اسلافی جڑی ذاکری ہے نا روایتی اس دے لفظ مہمان کو بلہا کے سرکار فوراً اپنے حرم سراج آئیں گھر تے اپنی وڈی پھپھی کو آکھا نے جیڑا مہمان ہونا ہے اس دا کھانا تساں آپ تیار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں صدقے تھی پوما صدقے تھی پوما. خود کھانا تیار کرو. بے حساب کنیزاں بے حساب نوکرانیاں جتھا ملائکہ دربانی کریں دے ہیں ان کو کم جی. ایسا کوئی کھانا دیتا نہیں ایسا کوئی دسترخوان بچھایا نہیں جو مہمان آکھے میں کو پہچانا نہیں ہے. فرمایا تے کو پہچانم تا گھر ون کے پھپھی کو آکھم ایو جیا مہمان ہے جو کھانا آپ تیار کر. آدھے مولا شاید نہیں وے پہچانا. فرمایا تو ہی تا او ہیں جے میرے اکبر کو نیزہ مارے ہے. حسین دا مہاری پتر ہر کہیں کو بھول سکتا ہے علی اکبر دے قاتل حسین بن نمیر کو نہیں بھول سکتا. سبحان اللہ. علی زین العابدین علی سید الساجدین ایک بئی پہچانی ہے تھوڑے امام دی. بیمار سجاد بیمار کربلا میں کو مدت ہو گئی ہے تاریخ پڑھنے امکانی حد تک میں کربلا دی متعلقہ کوئی کتاب نہیں چھوڑی گولن پڑھانے چاہیے جڑا میرے واسطے ممکن ہے یا اپنے بشری امکان دی حد تک کٹھیاں کیتیاں اور میں پڑھے. میں ان 30 سالوں کلمے دی قسم ہی پنڈی سونا نالے میں فیصلہ نہیں کر سنگا جو بیمار کیڑے لے ہوئے. البتہ اے پکے جو ہے غیرت دا مریض. کیوں بیمار ہوئے؟ ترائے روایتہ میں نٹھیں تاریخ ہے ترائے. پہلی روایت ہے کہ نور امامت دے امین ہیں سرکار. سبحان اللہ. میرے لفظاں چی بڑی گہرائی ہوندی ہوئے. نور امامت دے امین ہیں. اللہ نے نور امامت دی حفاظت واسطے یوم عاشور سجاد تے بیماری تاری کی تھی. مریض جو ہو سن نا میدان نہ ویسے نور امامت محفوظ رسی. ایک روایت. دوسری روایت 7 محرم میں باب حسین دے کول آیا کھڑے سر جھکا کے عہدہ کھڑے انجام کیا ہے سارے کربلا آمندہ. حسین فرمایا ڈوک کیڑا کیڑا ڈوک. فرمایا پہلے ڈکھن میدے جیڑے 10ویں دی صبح علی اکبر دی آزان تو شروع ہو سن میدے سجدے تے مکو ویسن. ٹھڈا صاحب ہر کیا دن دوجھے ڈکھن تیری پھپھی دے حصے دے. ساری جھکایس تے بابا او کتھو شروع ہو سن. فرمایا او میرے سجدے دے بعد خیام دی لوٹ تو شروع ہو سن تے دربار یزید دی پیشی تے مکسن.
تاریخ آدھی ہے چوتھے امام ٹھڈا سا ہی بھر رہے چہرے تے موت دی زردی آئی ہے اتھو بیمار ہوئے 7 محرم کو بیمار ہوئے غیرت دے ڈک سن کے تریچی روایت ثاقب جیڑی ہمیشہ تو ساڑے ممبران تے ساڑے قدیم علماء ذاکرین جیڑے پڑھ دے آندن انہیں لکھے کہ پوری فوج اپنے لشکران سمیت جرنیل 8 محرم تک کربلا پہنچ چکے ہیں فوجان دی آمد 2 محرم تو شروع ہوئی 8 تک مکمل ہو گئی آخری جرنیل جڑا لشکر گھن کے کربلا آئے نا وہ 9 محرم کو آئے تے 9 محرم دے پچھلے پہر آئے نام اس کمینے دا شمرے تاریخ آدھیے ایک گھوڑا تے چڑھے ہوئے یہ لہلے ٹپے کربلا تے آئے نا اس ڈٹھن سامنے حسین دے خیمن الہین آدھے اپنی فوج اچ بعد اچ ویسوں گھوڑا دیاں واگاں چاہو پہلے حسین دے خیمن دا چکر کٹیں دے ہیں تاریخہ دیئے انہاں گھوڑا دیاں واگاں چاہ کے خیام حسینی دا چکر کٹے اسے لے سجاد تے عباس چاچا بھتریجہ کٹھے خیمے بیٹھے ہیں گھوڑا دی ٹاپاں دی آواز سڑی دے تلواراں بے نیام کر کے باہر نکلے آکھنے اللہ اکبر حسین خیمہ چھوڑے بھرات پتر دی تکبیر دی آواز سن کے دیکھیں تا تلواراں علمن چہرے تے چلا لے آدن عباس سجاد حوصلہ کر فرمایا سادے جیندے تے شیمر نبی تے علی دے پرداداران دے خیمہ دا طواف کرے ایڈی جرت حسین ہی میں سجاد دو دیکھ کے ہی کو لفظ آکھے سجاد حوصلہ سجاد چپ یہ مشن واسطے میں ٹورا وداں اس واسطے جوش نہیں حوصلے دی ضرورت ہے بس کوئی حسین دا اتنا احترام ہے جو چاچے بھتریجے دے ہتھوں تلواریں ڈھائے پائیں چھڑیاں ہتھاں جو تلواراں نہیں ڈٹھیاں تاریخ آدھی اکھی جو ہنجھوں لڑیاں تے سجاد دا سجا ہاتھ جگر تے آئے وقت جو ستا ہے نا وقت اٹھا نہیں او میں صدقے تھی پوما میں بڑا تاریخ گلیندہ رہا کہ کتنا بڑا مظلوم ہے ساڑا مہاری امام بس میں زیادہ تکلیف نہ دے ساں چونکہ میں فضائل دی روایات نہ پڑھا اگر سرکار دا مخصوص دن نہ ہویا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں دن مجلس سے جڑے سپیشل سالانہ مجلس سنن دور تو آن دن اس واسطے میں مناسب سمجھے بے تھوڑا جیا سرکار دا تعارف بھی ہو ونی تاکہ انہیں سارے بچوں کو پتہ لگے سارا چوتھا امام کیڑی شان تے عزت سوچیں دا رہی ہیں گلیں دا رہی ہیں کہ کتنا بڑا مظلوم ہے میں کو تھوڑے اس امام دی ایک روایت لب پئیے یہ امام دے مذہب نام تو ساڑا مذہب مشہور ہے ابو بصیر صحابی ہے آقا تو پوچھ دے مولا سنیں جو یوسف دے فراقچ یعقوب موں غم زدہ ہویا سرا یعقوب دے غم دی مقدار دسو فرمایا 70 ماہ دی گودچ اس دا پتر مارے ونیے نا قتل کر دیتا ونیے تے وقت اس 70 ماہ دا غم اکٹھا کرو جمع ایک یعقوب دا غم بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گود تا دور دی بات ہے
میں آدھا شالا کہیں ماں دی زندگی ہے چوندہ جوان پتر قتل نہ ہوئے 70 ماں دی گود 70 ماں دی گود پتر قتل ہوئے تے انہا 70 مامان دا غم کٹھا کرو ایک یعقوب دا غم بن دے تے کوئی وقت جو یاد آیا نا 6ویں امام دا امامہ کھل کے گالے چاہ گیا آقا تے رو کیوں پہو فرمایا تے 70 یعقوباں دا غم اکٹھا کرو نا ایک میری ڈاڈی بطول دا غم بن دے وقت کوئی لفظ یاد آیا 6واں امام اٹھی کے ماتم کرن لگ گیا فرمائندن تے 70 درجہ میری ڈاڈی بطول دا غم اکٹھا کرو ایک میرے سجاد ڈاڈے دی غربت بن دی جیڑا 40 سال رو کے ہکو لفظ دھرے آشام 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 لوگوں میں کچھ شام کھا گئیے لوگوں میں کچھ شام کھا گئیے لوگوں میں کچھ شام کھا گئی تھک گئی وے نا وہ میں صدقے تھی اج تا ایسا دن نے جیڑے دن ذاکر دے پڑھن دی ضرورت ہی نہیں ہے مگر بشر جو ہیں محرم دا چند چڑھ دے تے سارے جلوس ماتم داری عزاداری شروع ہو ویندی ہے تقاضے بشریت ہے بندے کو ذاکر دا لفظاں دا مضمون دا سہارا گھن نہیں پوندے پوری زندگی دے ڈوکھ ایک پاسے اساں تاں پانی روندے ہیں نا اوہی تھک پوندے ہیں یا امام دی پھوڑی تے آئے بیٹھے نا یہ 40 سال رننے تے ہنجو نہیں رننا پرنالے رننے او میں صدقے تھی پوہاں مدینے چون ایک بندہ آئے بہلے بنو ہاشم میں چو سرکار دی گلی ہے چو گزرے پرنالے چو خون پہ آواندہ میں اپنا لباس ہی سنبھالس تے سائیڈ تو گزرے جو باکر دی حقہ لائیے دور نہ تھی اے عام خون نہیں بالا خانے تے میرا بابا سجاد رات بیٹھا رون دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مومنہ دے مولا پردہ کراؤ میں تو علی امام دی بابے دی زیارت کرے نا آقا پردہ کرائے بالا خانے تے آوے پانی دا برتن سامنے بھرا ہوئے وضو واسطے تے رات ودھی ہوئی ہے قدمہ تے ٹھائے کیا تے مولا وضو واسطے پانی بھری بیٹھی ہو تے رات کیوں ودھی ہوئی ہے فرمایا اے وضو دا پانی ڈٹھائی میں جیڑے لئی وضو واسطے پانی بھروائیں نا میں کچھ شام دا قید خانہ یاد آویں دے جیڑے لے شام دے قید خانے چ میرے بابے دے سینے تے سمن علی میری معصومہ بہن ٹری آئی نا شامیہ میں کو معصومہ بہن دے غسل واسطے ایو کچھ پانی دیتا میں قیامت تک پانی دے دا راسا میں کو بہن دے غسل والا پانی نہ بھول سی رات روندا راسا صدقے 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 بس بھئی تو رہا انتظار مکماما ایک لفظ سنو چاہ کافی گریہ تھی گئے اے ایام تا خاص پاک بی بی دا کرم ہوندے تھوڑے ہوتے مکان دے حوالے نال جھام رہے تو سب بختاور لوگ ہی وے کہ ایسے مظلوم امام دی اتنی بڑی صفحہ عذاب چھیندے ہی وے 1600 میل سفر کربلا تھو شام یہ بہت اوکھا کرایا نے حسین دے مہاری پتر سجاد دے ڈکھی پڑھنے نا اٹھتے میں ڈردہ کھڑا میں کی میں پڑھساں تے جیڑے لے اٹھتے بلہنے ہیں نا اٹھ دے پیٹ دے تلوں زنجیر نال توڑے چوتھے امام دے پیر بندے ہیں چاہ صدقے صدقے اٹھتے بلا کے
اٹھ دے پیڑ تلو تواڈے مہاری امام دے پیر لوہے دے زنجیر نال پابند کر دیندے ہیں، رسی نال نہیں، لوہے دے زنجیر نال۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اتنے زنجیر تپدے ہیں نا۔ میں تاریخ ڈٹھے جو پورے 3 سال واقع کربلا دے بعد سرکار دے قدماں تے انہاں زنجیران دے داغ موجود رہے۔ فرمایا اے او نشانی ہے جیڑی کربلا تو شام دے رستے چ امت دیتی ہے، اور اتنا خون لڑدا ہا، یہ لفظ بڑا عجیب ہی وے، اتنا خون لڑدا ہے تے سرکار دے پاک پیران تے جمع تھیندا آئی، جو لوگ اس سپاہی کو جن دے کول مہار ہے سرکار دے اٹھ دی اکو روک کے آدھے ہیں ساکو قیدی کولو پوچھ دے ایڈے گہرے سرخ رنگ دی نالین پائی ہوئی، پر میں نے نالین نہیں پائی ہوئی، کڑیاں اتنیاں کس کے بدیا نے میرے پیران دا رنگ خون نال سرخ ہو سبحان اللہ۔ میں ہن سائیں پریشان کھڑا کیویں مکمل روایت کرے سا، اٹھتے سفر کرایا نے 1600 میل، کتھائیں اے ظالم اٹھ تو لہن دے انچا پوچھے نہ آتے ہون میں پیدل ٹرنے، اے لائن آدھیں ٹرنا نہیں، ہو سے پیا بیمار ہون تین ساڑے گھوڑاں دے اگوں بھجنے۔ تاریخہ دیئے کئی جھاتے جھنڈا ہا، کئی جھائیں تے اٹھی دا، بابے دی سانگ دو دیکھ کے ہکو لفظہ دھا راضییں، بابا جڑیاں آمانتا دیتیاں ہانی میں پوریاں ودا کریں نا۔ بالخصوص جیڑے بزرگ قبرن شمیوے آرام ہیں، میں انہوں کو معافی منگے، سادات موجود تو معافی منگے، بائی سجاد بزرگ مومنین تے بالخصوص زنجیر دے ماتمیاں تو معافی منگ کے لفظ دکھ اٹھتے کھوڑن دے گو پیدل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم واللہ باللہ سبحانت اللہ۔ تاریخ دیاں گلہ ہون دیاں تاریخ دیاں کتاباں جن کتاب دا نام میں بحر المصائب، وڈی تختی علی فارسی، 4 جلدے، جعفر وائز تبریزی ایران دا عالم لکھنا لے، وہ آدھے 1600 میل دے فاصلے جتھاں شامیاں دا دل کردار نے قلم چاہ کے حسین دے پوتر دی کانڈتے 17 لکھ دے۔ میں آدھا آسمان ڈھائے پہ ہویا، زمین ختم تھی گئی ہویا، ظالم 17 لکھ دے رانے ہیں، معصومہ بہن تڑپ دی آئی، عباس دے سر دو ڈہ دی آئی، آدھی آئی چاچا غازی میرے سجاد دی کانڈ نہیں ساندھی۔ معافی جیڑی میں منگی آئی نا قبران والے بزرگاں کولوں یا موجود مجلس بزرگاں کولوں، وہ انہاں لفظاں واسطے منگی آئی۔ اس 1600 میل دے فاصلے توڑے مہاری امام دی کنڈ تے سپاہی جیڑیاں 17 لکھ دے ہیں نا، یہ 2 قسم دے کلم استعمال کرنے ہیں۔ خدا گواہ منٹ نہیں گزردا جو زمین سرخ ہو ویندی آئی۔
اپنی ڈاڈی دی مظلومیت دا میں کو معافی چاہیے واہے میں غیر سید ہاں غلط آکھا میری زبان ہی تھیں گنگی تھی وننے میں کوئی ذکر نصیب ہی نہ تھی وے روئیں دی کیڑی گالے گھر چھوڑ کے بازار اساں بس نال پردادار نہیں بھیجیں دے خوشی غمی تے بس نال اساں پردادار نہیں بھیجیں دے مجبوری تو بھیجیں دے ہیں حسین دی مجلس ہوئے سارے پردادار کوئی نام انتسا ناراض ہوں دیاں جو مجلس تے کیوں نہ ہوئے گئے دکھ ہکو کھا گئے اگر 17 انہاں صرف سجاد کنتے لکھیاں ہوں میں نانا تب باتی سائے گئی ہوں ماں تیڑا چوتھا امام آدھے جتھا ہی میری کوئی پردادار روندی آئی بے غیرت نیزہ نال چپ کریں دے ہیں ہر بی بی آدھی آئی ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس سترہ سے مردان دی کھڑ دے لکھی ہوئے نا نب گئی ہوئے ہاں حوصلہ پتہ نہیں کتنے درد ہیں جیڑے سینے پچا کے ودے ہیں ان ڈر تو بیان نہ کریں دے جو لوگ برداشت نہ کر سکتے ہیں اور میں او امام دی ڈسی ہوئی روایت دی عربی لفظ چپڑ دا جو شک و شبہ دی گنجائش ختم ہو ورنے امام فرمینن انتمات اینن من احدنا قرآ بالرم کہ اگر ہم میں سے کوئی حسین کا سر دیکھ کر روتا چاہے میری پھوپھیاں تھیں چاہے میری بہنیں تھیں تو انہیں نیزوں کے ساتھ چپ کروایا جا ہر بی بی ڈکھی چلے دیا عباس غازی تیرے آسرے تے ٹریاں ہاسے عباس سارے دروازے تے تب ملائکہ حج بھی تے دربانی کرے دے میں صدقے تھی پوما کیا حالت ہو سی اس مظلوم دی جیڑا 1600 میل یہ سارے دکھ دیکھ کے ساندہ رہی ہے ہن میں مقامہ چاہ میں ڈھیر پڑھ گیا گریا بہن تھی گئے پاک مخدومہ پسند فرماویں توڑا گریا ہن میں ایک سوال کریں نہ سوالی بن کے مہمان ہمیں توڑا مہمان نال بولنا تے جواب دے منا حکم بے جواب دے ہوتے وہ جو پوچھے کو دسو میں اتنے ہزاران دے عزاداراں کو پوچھنا چاہنا ایڈا ایڈا مظلوم ہائی وہ کو زہر دیوان دی کوئی گنجائش ہے ایک تا غیرت دے درد اویں کھا گئے ہیں سوائے اس غم دے کوئی غم نہیں کوئی زہر علی کمی رہ گئی ہے تے زہری او دیتی ہی نے جن دا نام میں زہر حلاحل اے او زہر جڑی توڑے دوجھے امام کو ملی ہے تاریخ دیئے پنڈی کدار ملی ہے زہر دا جوش ودہ ہے کہیں ویلے سجے جھنڈا ہے کہیں ویلے کھپے جو صدقے سبحان اللہ سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو زہر دا سر ودہ ہے پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھی منبر دی قسم میں سر مار گیا دن باکر جلدی یا مہاری بابے کو زہر مل گئی خدا گواہ تڑپ دے ہوئے بابے سجا ہوتے جناب باکر جھنے ہیں
بچڑے دا متھا چم گیا دن باکر ذرا یاد کر آئی تو 1000 سال پہلے یوسف دے بھراواں یوسف کو ایک تاجر تے ویچائی ویچن دے بعد آدین ساڑی شرط ہے جو یوسف کو ہونے زنجیر پوا جدہ تاجر زنجیر دکھائے ہیں یوسف دے وین شروع تھی گئے ہیں تاجر آدھا نہ گھبرا میں ہونے پویسا ہے کنڈ کرے سن میں لہا گھلزا باکر دے گل لگ گیا دن اندے تلائے گئے ہیں میں کو تڈو مناندہ شامیہ توگ پوائے نہ میں سر سدھا کر سکتا ہے نہ میں گردن سدھی کر سکتا ہے ایک حبشی غلام آئی جڑا میرے سر تے ڈیوٹی دے لائی تازیانے مرے صدقے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرداداراں کو سڈا نے زہر ملی ہوئی ہے باکر دماغ میرا آخری سلام توڑے چوتھے امام دیاں دھیاں پاوے نپ کے رون دیاں بیٹھی توڑے چوتھے امام دے پتر وین کھڑے کریں دن شہر حلدہ پیا میں آدھا آسمان ڈھائے پیا ہویا زمین ختم تھی گئی ہویا قیامت دا منظرہ تڑپ دے پیر فرمائیں دن باکر میں کو غسلی آپ دے میں فرمائیں دن باکر میرا جنازہ آپ پڑھا میں رو گیا دن باکر میں کو قبرستان بکی اج اتھان دفنا میں جتا میرے چاچے تے ڈاڈی دی قبر ہے اور شیعہ میں ہاتھ ودی کھڑا آج اتنا رو ہو جتنی اللہ طاقت دیتی وے میرے لفظاں دا انتظار نہ کرائے زندگی اگلے سال وہ روسی جڑا ہو سی کوڑا چوتھا امام میرا مظلوم ہے جندی قبر تے آجی چھت کوئی نہیں کو گرمی ہوندی ہے رات کو اندھیرا ہوندہ وہ تھوڑا مظلوم امام ہے سبحان اللہ 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 یہ ساریاں وسیعتاں کیتی ہیں فرمائیں بابا غسلی میں دیس بابا جنازہ میں پڑھے بابا تو آکو دفن ایسے ہی جنت البکی میں آدھا آسمان ڈھائے پہ ہویا زمین ختم تھی گئی ہویا پیو پتران دیا یہ گالی تھی دیا پہیان جو اچانک کوئی ایو جائی گل کی تھی جناب سجاد باکر حقل مار گیا دینا میں جلدی کر الٹی آگئی خون دی تاش سنبھال ان وین کر کے آگو سکلائیں نو کیڑی گل آئی باکر آدھے میں آخری ٹائم سنائیں تب بابے دے لب ہل دے پیان رو کے آدھا پیا میں کو کھا گئی غیرت فرمائن باکر میں کو شام دا بازار نہیں بھولدا جتھا بھیڑ ودھی آئی میری پھٹی میرے جگر کو کھا او میرے جگر کو کھا بازار گیا فرمائن باکر میں کو شام نے بھی بھول دی او میں کو بازار نے بھی بھول دا او میں کو غیرت کھا گئی ماتم حسین میں پیادہ صابر گزرے جگ دنیا تے سجاد دا سبار کمال جڑا ہاشمی ہو پیو دے قاتلہ پا جھولی ہوئے چمداریا ہاتھ بھین درسیاں وال
پھٹ جگر گئے سو جڈا پھپھیاں نے وہ کیتا چادر